پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ نیز اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ محمد سالم صاحب انڈیا سے۔ محمد سالم صاحب، صحیح سالم بات تو یہ ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھا کریں، ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس۔ لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل ہو اللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں، اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت موقدہ آپ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں، رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل ہو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم تری پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم تری پڑھ لی، دوسری میں قل ہو اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں، عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔
خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی، چھوٹا لکھا ہوا ہے، تاج علی پشاور سے۔ نہیں جی، ناجائز نہیں ہے، باعث سعادت ہے۔ چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، تو بالکل جائز ہے، پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں، اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے۔ سر، ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا، اس کے جو شیڈ ہے، تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں۔ کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا، اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو، لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہو بالکل عجیب سی اسٹائل میں، تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو، جنگلوں میں، وہاں جا کے پال رہے ہیں، تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ، سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے، بے پردگی کا خطرہ، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے، اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے۔ باقی اگر گھر میں ویسی پالے ہوئے ہیں، چھتوں پہ سیٹیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے، تو وہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، پال سکتے ہیں، ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ بعض لوگوں کا تو بزنس ہے، تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا، اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں ثواب بھی ملے گا۔ نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو صلہ رحمی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیہ پالا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالیں ضرور جانور، لیکن دو چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، جانور حلال ہو۔ کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں، کتا تو بالکل ہی ناجائز ہے، بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کہ حلال جانور پالیں۔ دوسرا، وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو۔ مرغی ہے، انڈے دیتی ہے، کل اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ بکری ہے، بچے دے گی، دودھ دے گی، نسل بڑھے گی، گوشت سستا ہوگا بکرے کا۔ تو اس طرح کی چیزیں پالیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو۔ تو باقی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی حلال جانور پالے جائز ہے، لیکن بہتر یہی ثواب ان جانوروں میں ملے گا جن کا قوم کو فائدہ ہے، ان جانوروں کو پالنے میں آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھو، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، تو ایک دعوت تو تمام پیغمبروں میں سیم تھی، اور پھر باقی جتنی دعوت انہوں نے اپنی قوم کو دی ہے وہ اپنی قوم کے حالات کے اعتبار سے دی ہے۔ باقی دعوت میں تمام پیغمبروں کی دعوت پھر سیم نہیں تھی، ایک دعوت سیم تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر دعوتوں میں کلچر کے لحاظ سے جس قوم میں جو برائی تھی پیغمبر نے اس برائی کو فوکس کیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، یہ دعوت تو تمام پیغمبروں میں مشترک، یہ کامن مسئلہ ہے شرک، یہ تمام قوموں میں مشترک رہا ہے، ہمیشہ ہر قوم نے شرک کیا ہے اکثریت کے اعتبار سے۔ پہلے وہ پیغمبر جنہوں نے توحید کی دعوت دی وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا، ان سے پہلے تو ان کی قوم سے پہلے شرک نہیں، تو شرک تو اس امت میں بھی پھیل چکا ہے، اور شرک اللہ کی نظر میں کسی صورت میں بھی قابل معافی نہیں ہے۔
اچھا، شرک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے خلاف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی تو قبر پہ گئے، یہ بھی تو کسی کے مزار پہ گئے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا حرام، اور خود امام بخاری کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود امام ترمذی کی قبر پہ گئے ہوئے ہیں، خود نبی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور اعتراض اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ لو بھائی مزاروں پہ جانا جائز نہیں ہے اور مندروں میں جانا جائز ہو گیا۔ تو مندروں میں جانا یا قبر پہ جانا، مندر میں عبادت کے لیے جانا ناجائز ہے بھائی، کچھ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور مقصد اس سے کوئی عبادت نہیں ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، کوئی خاص حکمت پیش نظر ہے، تو پھر پوری زمین اللہ نے اہل اسلام کے لیے پیدا کی ہے بھائی، کہیں بھی جانے پر پابندی نہیں ہے۔ کوئی آدمی سینما گھر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بچہ فلم تو نہیں دیکھ رہا وہاں بیٹھ کے، آپ نے اس کو پکڑ لیا، لو بھائی دوسروں کو کہتے ہو سینما گھر جانا حرام ہے اور خود کہاں گئے ہوئے تھے؟ سینما گھر۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی میں فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا تو حرام ہے، میں تو دیکھنے گیا تھا، میرا بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہیں اندر فلم دیکھنے کے لیے۔ پھر آپ جواب میں کہیں لو بھائی بیان میں تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے، بیان میں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ سینما گھر جانا حرام ہے۔ تو ارے بھائی بیان عقل مندوں کے سامنے ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ سینما گھر جانا حرام ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے۔ کوئی سموسے بیچنے کے لیے جا رہا ہو تو بھی منع تو کیا جائے گا کہیں اور جا کے بیچ لے، لیکن سموسے تو کہیں بھی بیچ سکتا ہے نا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک لشکر حملہ کرے گا بیت اللہ پر، حملے کے لیے آئے گا، کرے گا نہیں، حملے کے لیے آئے گا۔ حتی اذا کانوا ببیداء یخسف باولہم وآخرہم، جب وہ پڑاؤ ڈالے گا نا بیدا کے مقام پر تو اللہ پورے کے پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے نا، وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ وہ سارے تو حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوں گے جن کو اللہ نے دھسا دیا، کچھ لوگ مجمع دیکھ کے ٹھیلا لگانے بھی آ جاتے ہیں، جہاں مجمع ہوتا ہے گول گپے، گولے گنڈے، کرارے پاپڑے، جوس، بوتلیں، آوازیں آتی ہیں نا اسٹیشن سے، جب آپ اسٹیشن پہ گاڑی روکتی ہے تو کیا کیا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں؟ ابھی میں کیا آوازیں، کبھی اکیلے میں آؤ گے تو پوری ایک نقل اتار کے بتاؤں گا، ہم نے تو بہت سفر کیا ہے نا ٹرینوں میں۔ کرارے پاپڑے بولنے میں بڑا مزہ آتا تھا، کرارے پاپڑے۔ خیر، تو جب گاڑی اسٹیشن پہ رکتی ہے، بیسیوں قسم کے لوگ ٹرین میں چڑھتے ہیں، ان کا مقصد گاڑی میں سفر کرنا نہیں ہوتا۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لشکر دھسایا جائے گا تو A to Z سب دھس جائیں گے زمین میں۔ تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یعنی حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنا بڑا مجمع کہیں آ کے ٹھہرتا ہے تو لوگ چیزیں بیچنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اور ویسے ہی دیکھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو ان کی نیت تو نہیں تھی مکہ پہ حملہ کرنے کی، یہ تو کاروبار کے لیے آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، زمینی عذاب تو سب کو آئے گا، زمینی عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ نیک کون ہے برا کون ہے، اس کی نیت کیا تھی۔ جب زلزلے آتے ہیں سب کو لپیٹتا ہے زلزلہ، فرمایا ہاں آخرت میں اللہ چھانٹی کر دے گا، نیت پر حساب و کتاب ہوگا، کون کس نیت سے آیا تھا، کون کس سلسلے میں آیا تھا۔ جو آیا تھا مکہ پہ حملہ کرنے کے سلسلے میں وہ جہنم میں، اور جو ویسے ہی آئے تھے کسی کام سے آئے تھے ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جو بھی کہیں جاتا ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ کوئی شراب خانے میں مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ویڈیو وائرل کر دی ہے، لو ہمیں شراب خانے جانے سے منع کرتے ہیں، خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شراب خانے میں۔ تو ان مولانا صاحب سے پوچھا جائے گا کس سلسلے میں گئے ہو، اگر وہ کہیں میں شرابیوں کو تبلیغ کے لیے گیا ہوں پھر تو جانا واجب ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ تو کہیں تبلیغ تو مسجد میں ہوتی ہے، بھائی مسجد میں تو کسی حد تک نیک لوگ آتے ہیں، اصل تو ہوتی کہاں ہے؟ شراب خانوں میں تو ہوتی ہے اصل تو۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر تبلیغ والے شراب خانوں میں جاتے کیوں نہیں؟ وہ آنے نہیں دیتے ورنہ وہ چلے جائیں، تبلیغ والوں کو تو چاہیے موقع بھائی ہمیں کہیں بھیجو، تو شراب خانوں میں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ایک تو اس لیے بھی نہیں جاتے کہ سب نے پی وی ہوتی ہے، ان کو پتہ کیا چلے گا بول کیا رہے سامنے والا۔ خیر، تو مکس گیدرنگ میں کوئی چلا گیا، مکس گیدرنگ میں جانا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں نا جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو، بلا وجہ کا اختلاط ہو، کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، بلا وجہ کا اختلاط جیسے شادی بیاہوں میں ہوتا ہے، پارٹیشن آپ کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر رہے بھائی پارٹیشن آپ؟ لیکن تبلیغ کے لیے کوئی، اگر علماء بیان کرتے ہیں مکس گیدرنگ میں مخلوط اجتماع میں جانا جائز نہیں ہے، اب کوئی اگر بیان